मुकद्दस लूका की इंजील उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक सब महसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। और फरीसी और फकीह बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। आमीन। अजीजो, ये 15वां बाब जो है ये खोई हुई भेड़ की इसमें तमसील है, इसमें खोए हुए सिक्के की तमसील है और इसमें खोए हुए बेटे की तमसील है जिसे मुशर्रफ बेटा कहा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के पास महसूल लेने वाले और गुनहगार आते थे और वो उसकी बातें सुनना चाहते थे, उससे रिफाकत रखते थे और जब उसकी बातें सुनते और उसके पास आते तो फिर वो निजात पा जाते थे। लेकिन यहां पर एक और ग्रोह भी है जो फरीसी हैं और जो फकीह हैं। वो बुड़बुड़ाते थे और खास बात वो ये कहते थे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों। एक चरवाहे का जिक्र किया गया है जिसके पास 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाती है। खुदा की निगाह में एक भेड़ की जो खो चुकी है बड़ी कीमत है, बड़ी वैल्यू है। वो एक गुनहगार की तलाश में वो इस दुनिया में आ गया। खुदा जो है वो इंसान बन गया। खुदा एक इंसान को जो गुनाह में, जो दुनिया में खो गया, इब्लीस ने जिसको हाईजैक कर लिया, खुदावंद यीशु मसीह एक गुनहगार को बचाने छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। और फरिश्ते ने कहा था तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब एक भेड़ खो जाती है तो लिखा है कि वो 99 को बियाबान में छोड़कर, 99 को वो गले में या बाड़े में छोड़कर नहीं, बल्कि वहां पे लिखा बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है। ये उसकी खुशी का इजहार है। और घर पहुंचकर अब ये भेड़ जो है ये घर से बाहर है, खो गई है, और फिर वो भेड़ को घर में लेकर आता है और दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। अब वो खुशी को अकेला एंजॉय नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसके जो पड़ोसी हैं, उसके जो दोस्त हैं, उसके जो अजीज हैं, वो भी आए और वो भी इस चीज को सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन का एक माहौल है, एक खुशी का माहौल है कि खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते,
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں، جو مذہب کی قید میں ہیں، مذہب کی گرفت میں ہے، مذہب کی گرپ میں ہے، اور وہ مذہبی کام کر کے اور وہ اجر اور ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ اپنے آپ کو فقی اور فریسی جو ہیں وہ اپنے آپ کو راست باز کہتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک محصول لینے والا اور ایک جو فریسی تھا، اور فریسی اپنی بڑائی کرتا ہے، میں روزے رکھتا ہوں، میں کی دیتا ہوں، میں اس محصول لینے والے کی مانے نہیں ہوں۔ لیکن جو محصول لینے والا تھا اس نے چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، خداوند مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ اور پھر اینڈ کیا ہوتا ہے کہ لکھا ہے محصول لینے والا جو ہے وہ راست باز ٹھہر کر اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور جو اپنی راست بازی جتا رہا ہوتا ہے، جو بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے بہت بائبل آتی ہے، میں اسکالر ہوں، میں نے ایم ڈیو کیا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، میں بڑی بڑی یونیورسٹی سے سیمنری سے پڑھا ہوا ہوں، وہ گنہگار کا گنہگار ہی رہا۔ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ ایک توبہ کرنے والا، ایک بھیڑ جو کھو گئی ہے جو واپس آ جاتی ہے، ایک توبہ کرنے والا جو گنہگار ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو زمین پر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں، جو ایماندار ہیں خوش ہوتے ہیں، چرچ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خوش نہ بھی ہو تو بائبل مقدس یہ بتا رہی ہے کہ آسمان پر زیادہ خوشی ہوتی ہے، خدا کے فرشتوں کے سامنے آسمان پر ایک سیلیبریشن ہوتی ہے، اور فرشتے ہیں، خدا ہے، اور جو نیک روحیں ہیں، جو ایمانداروں کے روح، وہ خوش ہوتی ہیں کہ ایک اور شخص گلہ میں شامل ہو گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پھر لکھا یہاں کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درہم ہو اور ایک کھو جائے؟ یہاں پر فوکس جو کیا گیا ایک کھوئی ہوئی بھیڑ اور ایک درہم جو ہے وہ کھو گیا۔ اب لکھا ہے کہ وہ چراغ جلا کر وہ عورت جو ہے گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے۔ اب یہ جو درہم ہے یہ کھو گیا ہے، اور یہ گھر میں کھو گیا ہے۔ 9 درہم پاس ہیں، وہاں پر 99 بھیڑیں ہیں، ایک بھیڑ کھو گئی ہے، 9 درہم جو ہے وہ پاس ہیں، ایک درہم جو کھو گیا ہے، ایک درہم جو گھر میں کوئی بھی آپ کا عزیز، کوئی بھی آپ کا دوست، کوئی بھی فیملی ممبر ہے جو گھر کے اندر ہی ہے لیکن وہ کھویا ہوا ہے، اس کی تلاش کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اور جب آپ ایفرٹ کریں گے، جب آپ محنت کریں گے، آپ دعا روزہ کریں گے، اس کی تلاش کریں گے، روحانی طور پر لکھا ہے، اور جب مل جائے تو اپنی دوستوں اور پڑوسوں کو بلا کر نہ کہے میرے ساتھ خوشی کرو۔ یہ خوشی کرنے سے مراد شکر گزاری ہے۔ ہاللیلویہ، کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم مل گیا۔ ہاللیلویہ۔ میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ خدا کی نگاہ میں ایک روح کی بڑی ویلیو ہے، بڑی قیمت ہے۔ اگر دنیا میں ایک گناہ گار بھی ہوتا تو یسوع مسیح اس کو بچانے کے لیے بھی اس دنیا میں آ جاتے اور اس کے گناہوں کا کفارہ دے دیتے، مصلوب ہو جاتے۔ سو عزیزو، یسوع مسیح ایک ایک روح کی تلاش کرتا رہا۔ یوحنا 4 باب میں لکھا ہے کہ اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ وہاں پر ایک سامری عورت تھی جو گنہگار تھی، اور خداوند اس کو بچانے کے لیے گئے، اس کو بچا لیا، اور اس عورت نے سارے شہر کو بچا لیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح راستے سے گزرا تھا، ایک روح جو زکائی کی صورت میں گلر کے پیڑ پر تھی، خداوند نے اسے بچا لیا، اس کے گھر میں گئے اور کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح ایک روح کو بچانے کے لیے گراسینیوں کے علاقے میں گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ یسوع مسیح نے سینکڑوں کے حساب سے روحیں بچائیں، یا ایک ہی مجمع کو یسوع مسیح نے پورا مجمع بچا لیا۔ یسوع مسیح گاؤں گاؤں، شہر شہر، گلی گلی، محلے محلے پھرتا رہا اور روحوں کی تلاش کرتا رہا، روحوں کو بچاتا رہا۔ آج میرا اور آپ کا بھی یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم روحوں کی تلاش کریں، روحوں کو کلام سنائیں،
اور روحوں کو یاد رکھیے کلام سنانے کے وسیلے سے ہمیں جیتنا ہے، جیسے یسوع مسیح نے کیا اسی طرح مجھے بھی کرنا ہے۔ مجھے بھی کسی نے بچایا ہے، آپ کو بھی کسی نے بچایا ہے، اب میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کی طرح روحوں کو بچائیں اور یسوع مسیح کے گلے میں روحوں کو شامل کرتے جائیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔